جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام کے سلسلے کو جاری و ساری کریں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ بات کر رہے تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے زندگی کے آخری دن کی، جو آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کو طلب کر کے ان کی خدمت میں وصیتیں ارشاد فرمائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام گریہ کرتے جاتے ہیں اور ان وصیتوں کو جو ہے وہ سنتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ کی شہادت کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے، اس میں ابو رافع کی زوجہ سلمہ سے روایت ہے کہ ان کی روایت کے مطابق آخری دن جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے غسل کیا اور لباس تبدیل کیا، کیونکہ اس دن کچھ طبیعت بہتر تھی، اس لیے گھر کے کام کیے۔ پھر حکم دیا کہ حجرے میں بستر بچھایا جائے۔ میں نے بستر بچھایا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ روح قبلہ ہو کر بستر پہ تشریف فرما ہوئیں۔ میں آج دنیا سے جا رہی ہوں اور میں نے غسل کر لیا، اب میرا منہ کوئی نہ کھولے۔ پھر آپ نے اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، پھر منہ پر کپڑا ڈالا اور رب کائنات کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ انہوں نے جواب دیا، اہل خانہ نے ان کے جوابات سنے۔ پھر اسماء نے آواز دی، جواب نہیں آیا۔ پھر چادر اٹھائی تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ سیدہ غموں اور مصیبتوں سے آزاد ہو کر اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا چکی تھیں۔ ماں کے آخری دیدار کرنے کے لیے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بچوں کو آواز دی، یا کلثوم یا زینبا یا حسن و یا حسین حل تعلمو، دیکھو اے جناب زینب، اے بی بی کلثوم، اے حسن، اے حسین، آپ دیکھیں اور اپنی ماں کا آخری دیدار کر لیں۔ اب ماں تم سے جدا ہو رہی ہے، پھر ملاقات انشاءاللہ جنت ہی میں ہوگی۔ امام حسن حسین آگے بڑھتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ عرض کی کہ جب نانا سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ ہم یتیم ہو گئے۔ راوی کا کہنا ہے کہ خدا گواہ ہے کہ اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بندے کفن ٹوٹتے ہیں اور نالہ کی گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کفن سے باہر آتے ہیں اور امام حسن حسین کو گلے سے لگاتی ہیں، اور اس وقت ہاتف آسمان سے آواز و ندا بلند ہوتی ہے کہ علی حسنین گما کی میت سے جدا کر لیجئے، یا علی حسنین گما کی میت سے جدا کر لیجئے کہ انہوں نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، بس اب جلدی کیجئے کیونکہ پروردگار اپنی حبیبہ کی زیارت کا مشتاق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تدفین یہ وقت کی جاتی ہے۔ اب اہل مدینہ سکون کی نیند تو سو گئے، تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بنی ہاشم اور چند اصحاب کے ساتھ نماز جنازہ عطا کی اور رات کے اندھیرے میں سید کونین کو دفن کرتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، لی خمسۃ فی بہم خرہ حجیم الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ والابناہما والفاطمہ۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ موسی بھائی، میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ ذکر بطول کر رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ بی بی پاک عبادت کر رہی تھی اور وہ دعا مانگ رہی تھی، تو اپنی امت اور اپنے قوم کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اپنے لیے انہوں نے کوئی دعا نہیں مانگی۔ تو میرا آج آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بی بی اپنے لیے دعا نہ مانگے، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگے، اس بی بی کا قصور کیا تھا کہ یہ صرف اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگتی رہی؟ یہی قصور تھا اس بی بی کا کہ وہ بی بی جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا بی بی پاک کے متعلق کہ آپ نے اس کو سوال کیا، تو ایک دفعہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بی بی پاک نے پوری زندگی مولا کائنات کے آگے سوال نہیں کیا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے سوال کیا کہ مجھے انار چاہیے تھا، تو انار جو اس وقت موسم نہیں تھا، مولا کائنات نے بازار میں گئے تو ایک دکان پہ انہیں انار ملا، تو وہ لے کے آئے۔ تو راستے میں آ رہے تھے تو ایک آدمی ملا، تو اس نے کہا جی مجھے طبیب نے کہا کہ تیری زندگی بچ جائے گی اگر تو انار کھائے گا، تو آپ کے پاس انار ہے، اگر آپ دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو وہ مولا کائنات نے انار انہیں دے دیا۔ جب واپس گھر آئے تو بی بی پاک نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوں کہ آپ نے انار مجھے دیا۔ انہوں نے کہا میں نے تو راستے میں ایک بیمار تھا اس کو دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ انار میرے پاس ہے اور میں وہ کھایا۔ تو جس بی بی نے پوری زندگی میں کبھی
سوال نہیں کیا، گھر کو اس طریقے سے بنایا، چکیاں پیستی رہی، جس کے فرشتے چکیاں پیستے رہے، جس کے فرشتے جھولے جھلاتے رہے، اللہ تعالیٰ جس کو، میں سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی چادر کے نیچے پاک رسول آئے تو انہیں سکون ملتا تھا، انہیں راحت ملتی تھی، جس کی چادر کے نیچے، جس بی بی کی چادر کے نیچے آئے پاک رسول آ کے لیٹے تو انہیں سکون ملتا تھا. وہ اتنی مقام رکھنے والی بی بی کیا دنیا میں جس طریقے سے گئی ہے، کیا مسلمانوں کے لیے یہ سوچنا ضروری نہیں ہے کہ آج کا مسلمان کیا سوچتا ہے ان کی قبر کو دیکھ کے؟ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس بی بی نے ساری زندگی میں اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہوں اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتی رہی، اس بی بی کا قصور کیا تھا کہ اس کو دنیا سے روتے ہوئے جانا پڑا اور یہ کہتے ہوئے جانا پڑا کہ رات سیاہ ہو جاتے اگر دن کی روشنی پہ اتنے ظلم ہوتے؟ تو اتنے ظلم بی بی پہ کیے. تو میں آپ سے موسی بھائی پھر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا قصور بی بی کا کیا ہے؟ وہ قصور تو بتا دے کہ اس کے گھر کو آگ لگائی گئی تو کیوں لگائی؟ اور پھر دکھ کی بات یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں، شرم کی بات اس پہ آتی ہے کہ آج بھی لوگ کسی کو بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں جی کہ وہاں تو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، وہاں تو ایسی بات ہوئی نہیں ہے. اور بھائی تاریخ کو کبھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا، تاریخ میں جو ثبت ہو جاتی ہیں باتیں وہ کبھی ختم ہو نہیں سکتی، وہ لفظ رہتے ہیں تاریخ میں. تو اس تاریخ کے ان لفظوں کو اگر آپ مٹانے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چوری کو اور پکڑا جا سکتا ہے، آپ کی چوری اور ظاہر ہو جائے گی جس کوشش میں آپ لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں آپ ختم نہیں کر پا سکتے اور نہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ جانے والوں نے خود کہا تھا کہ کاش مجھ پہ بی بی راضی ہو جاتی، جانے والوں نے کہا تھا کہ کاش مجھ پہ بی بی راضی ہو جاتی. یہی دکھ ان کو لے گئے ڈوبا اور یہی دکھ ان کو آخر میں جا کے ان کے سامنے آئے گا جو کچھ انہوں نے کیا. اور آج اس کے پیچھے جو ہے وہ یزید کی ایک نسل جو ہے وہ یہ آج بھی کہہ رہے جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ خون نہاد کبھی چھپے نہیں ہے، خون حلال. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، مہربانی، شکریہ. یہ سوال ذرا مجھے بتا دیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں ابھی تک آئی کہ کیوں چھپایا جا رہا ہے. بی بی تو امت کی دعائیں مانگتی گئی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، انیس صدر بات کر رہا ہوں نیویارک سے. جی انیس صدر صاحب پرسہ پیش کریں گے، فرمائیے. شکریہ بہت بہت. آپ نے تو پوری نیو خوبصورت مجلس پڑھ لی اور نہ کہ واقعی آپ نے جو کلمات ادا کیے ہیں وہ اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا ہے کہ میری تو یعنی میں کیا کہنا چاہوں آپ سے. میں صرف ایک بات کہوں گا، بہت ہی خوبصورت بات کی تھی ہمارے بہت ہی قابل احترام جناب ندیم سرور صاحب نے. اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا آپ کے کہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ وہ آپ سے سوال کریں کیا اس کا شوہر آپ کے ماننے والوں میں سے ہے یا نہیں ہے. تو شہزادی کونین نے بہت خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا ہم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اگر اس پر عمل کرتے ہو اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے پرہیز کرتے ہو تو تم ہمارے ماننے والوں میں سے ہو، ورنہ ہرگز ہرگز نہیں. دیکھیے سب کچھ شہزادی کونین نے ہمیں بتا دیا، ایک رہنمائی فرما دی. اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ندیم سرور کا میں بہت خوبصورت نوحہ تھا، اس سے پہلے انہوں نے چھوٹی سی تقریر کی تھی وہ میں سن رہا تھا تو انہوں نے بہت خوبصورت یہ بات کی کہ دیکھیے آپ کے گھر میں جو آپ کی بیوی ہے، اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے جو بیوی کو ناپسند ہو، تو آپ کوشش کریں کہ پہلے ہی وقت اپنی بیوی سے معافی مانگی، کیونکہ وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے بلکہ وہ کنیز فاطمہ ہے. اگر آپ اس کو خوش رکھیں گے تو آپ شہزادی کو خوش رکھیں گے. اگر وہ ناراض ہو گئی یا آپ کے گھر والے آپ سے ناراض ہوئے تو آپ کس کو خوش رکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ اہل بیت کو خوش رکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر بلکہ آپ کے والد ناراض ہیں آپ سے تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا آپ سے خوش رہیں گے؟ اگر آپ کے بھائی ناراض تو آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارا کائنات. جزاک اللہ. تو بہت خوبصورت یہ بات تھی، وہ میں آپ کے سامنے سے شیئر کی ہے میں نے. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا حافظ. تو ناظرین سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا پروگرام میں. جن لوگوں نے کالز کی ان کا بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ پرسہ دیا انہوں نے
جو ہے وہ ہم نے بھی ان کو تعزیت پیش کی. اور ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بھائی، مخصوص ہیں سیدھا اسلام آباد روڈ سے. مخصوص ہے آپ کے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. میں بس مرزا دبیر علیہ رحمت کی جی دور بھائی ہیں. پرسہ پیش کریں گے آپ کو. فرمائیے. فرماتے ہیں سیرت سے آشکار ہے صورت رسول کی، سیرت سے آشکار ہے باتیں رسول کی ہیں فصاحت رسول کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، میراث میں ملی ہے قرابت رسول کی. سبحان اللہ. وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی. واہ سبحان اللہ سبحان فرماتے ہیں اللہ. اسلام ایک جود و عطائے بطول ہے، کردار فاطمہ ہی تو دین رسول ہے. بے شک بے شک. شاخ رسل پہ گویا عصمت کا پھول ہے، نسواں کی کائنات میں یہ بھی رسول ہیں. ہم آپ کو آج اس ان کی شہادت کے موقع پر پرسہ پیش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک بند اجازت دیں تو بسم اللہ بسم اللہ. علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم کا ان کی سال کے لیے ان کا صرف ایک بسم اللہ. کس قدر دشوار ہیں مذہب میں عصمت کے اصول، اس کا ایک چھوٹا سا آئینہ ہے کردار بطول، آرزوئے منزل تطہیر ہے کار فضول، کون توڑے گا اثارے چادر بنت رسول، دائرہ آیت کا ہے قرآن کا پرکار ہے. ایک بار فرماتے ہیں اے مسلمان دیکھ بیت فاطمہ کا ہے ترام، خادمہ ہیں اس کی حوریں اور ملائک ہیں غلام، اس کی عظمت کے ہیں شاید دو امام بن امام، اس پر سرکار رسالت آ کے کرتے ہیں سلام، سچ تو یہ ہے یہ بڑے سرکار کی سرکار ہے جو رحمت اللہ عالمین ہیں، ان کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ تعالی ہمیں جناب سیدہ کے ایام میں اور حالات میں پورا اترنے کی توفیق دے، جس کے یہ مدغازی ہیں اور ہم سے کوئی لغزش نہ ہو پائے. دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک آخری کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ بالکل ٹائم جو ہے وہ اپنے آخری مرحلے کی طرف ہے. اگر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. خیریت سے جی جناب رضا رضوی صاحب آپ کو پرسہ پیش کریں گے. اور جی ماشاء اللہ اچھا چل رہا ہے. کافی لوگوں نے پرسہ پیش کیا تو ماشاء اللہ ابھی آپ کی کال آئی تو میں چند اشعار پیش کروں گا آپ کے حوالے سے بھی فاطمہ زہرا کی شہادت کیا. بسم اللہ بسم اللہ. جہاں سے فاطمہ زہرا نے جب کیا پردہ، لپٹ کے ماں کے جنازے سے شاہ قلب و بلا، بہا کے نین سی آنکھوں سے خون کا دریا، بلا کے بہنوں کو نزدیک پیار کر کے کہا، زینب حسین لٹ گیا فرش عذاب تھا، زینب حسین لٹ گیا فرش عذاب تھا. نانا کی قبر پاک پہ، نانا کی قبر پاک پہ فریاد کرنے جا، زینب حسین لٹ گیا فرش عذاب تھا. بابا تو ہے نہال گرے بان چاک ہے، سر پہ ابو تراب کے خود آج خاک ہے. مل کے ہم بھی رو لیں، مل کے ہم بھی رو لیں، نہیں ہے
یہ کربلا زینب حسین لٹ گیا فرشے عذاب شام اللہم صلی اللہ پہلو پہ اماں جان کے ہے زخم کا نشان اللہ کس طرح دیکھ پاؤں گی وہ ٹوٹی پسلیاں بالوں میں خاک ڈال کے بالوں میں خاک ڈال کے ماتم کرو بابا زینب حسین لٹ گیا فرشے عذاب شام اب کون میرے ناز اٹھائے گا روز و شب خود جاگ کر بتاؤ سنا ایک کون آپ اماں کے ساتھ میں بھی اماں کے ساتھ میں بھی بہن کیوں نہ مر گیا زینب حسین لٹ گیا فرشے عذاب شام اور لپٹے جو ماں کے جان جیسے وہ آکے شاہدین بند کفن جو ٹوٹے تو ہلنے لگی زمین آواز آئی قبر سے آواز آئی قبر سے آ میرے لالیا زینب حسین لٹ گیا فرشے عذاب شام زینب حسین لٹ گیا فرشے عذاب شام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سن رہے تھے رضا حیدر صاحب کو نواخواں لندن سے شرکت کی، اور بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو چکا، اور اس جملے کے ساتھ شہزادی کے ایک مشہور و معروف جو ہے وہ مرثیے کے شعر کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کریں گے، جو کہ قیامت تک حق کے متلاشی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا رہے گا اور تاریخ کی اصل حقیقتوں کا پتہ دیتا رہے گا۔ صبت علی المصائب لو انہا صبت علی المصائب لو انہا صبت علی ایام سرا لیالیا۔ اے بابا، اے اللہ کے رسول، اے بابا جان، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن ترین دنوں پر پڑتی تو سیاہ ترین راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ شہزادی کا وہ مصائب بھرا جملہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے جو ہے وہ اکثیر رکھتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔